اقتصادی اختیارات۔ وکلا کی تحریک کا ایک پہلو ملک کے وسائل پر فوج کے ناجائز قبضے پر شدید تنقید بھی تھا، تاہم استحصال پھر بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ 2008 میں حکومت کی تبدیلی کے باوجود استحصال میں کمی نہیں آئی۔ فوج کا ریاست کے وسائل اور زمینوں پر قبضہ جاری رہا۔ جیسا کہ میں نے اس کتاب میں تفصیلاً بحث کی ہے کہ استحصال کا عمل دراصل فوج یا طبقہ اشرافیہ کی طاقت کا فطری اظہار یا اس کی توسیع ہے۔ اسی لیے 1970 کی دہائی سے قطع نظر فوج نے کسی سیاسی حکومت کے دوران اپنے معاشی مفادات اور طاقت بڑھانے سے گریز نہیں کیا ہے۔ اس قسم کے استحصال کی ایک مثال جس سے فوج کا غیر قانونی تسلط قائم کرنے کا رجحان ظاہر ہوتا ہے، چولستان پر قبضہ ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق فوج نے چولستان کی 99,865 ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضہ کر لیا، جس میں 5,000 ایکڑ جنگلات کے شعبے کا حصہ بھی شامل ہے۔ اس چوری شدہ علاقے کے علاوہ 2 لاکھ ایکڑ زمین فوج کو صوبائی حکومت نے پہلے ہی ٹھیکے پر دی ہوئی تھی، جو ان کے انتظامی امور کے استعمال کے لیے تھی۔ ضلع بہاولپور چولستان، جس کا ایک حصہ ہے، میں فوج کی ملکیت صرف 8,000 ایکڑ ہے، جو اس کو فروخت کیا گیا۔ 1978 میں ایک بڑا حصہ ٹھیکے پر دیا گیا تھا، جبکہ غیر قانونی تسلط اور علاقے کا غلط استعمال 1999 میں میجر جنرل ایس زیدی کے دور میں شروع ہوا، جو اس وقت چولستان کی ترقی کے لیے قائم شدہ شعبے کے سربراہ منتخب ہوئے تھے۔ میجر جنرل ایس زیدی کے بعد میجر جنرل محمد رزاق نے یہ عہدہ سنبھالا، اور پھر بریگیڈیئر ریٹائرڈ ٹوانا نے، جنہوں نے اس غیر قانونی طور پر حاصل کردہ خطے میں کچھ علاقے کو ذاتی ملکیت بنا لیا۔ اب یہ بریگیڈیئر سینکڑوں ایکڑ پر کاشت کاری کرتے ہیں۔ ان تینوں افسران کا دور 1999 سے 2008 تک رہا۔ یہ ممکن ہے کہ یہ زمین کئی برسوں بعد فارم ہاؤس اور افسران کے مکانات کے منصوبوں میں تبدیل ہو جائے، لیکن آج اس کا ایک بڑا حصہ کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ بعد ازاں فوج نے زمین کو بڑے بڑے زمینداروں اور تاجروں یا ایسے لوگوں کو کرائے پر دینا شروع کر دیا جنہیں کاشتکاری میں دلچسپی تھی۔ عموماً زمین کا یہ خطہ فوج کے کسی اعلیٰ افسر کے نام پر ہوتا ہے، جو اسے مزید کرائے پر اٹھا دیتا ہے۔ زمین کی اس قسم کی تقسیم میں بڑے پیمانے پر پانی کی چوری بھی شامل ہے۔ فوج نے رحیم یار خان اور صادق آباد کے کھیتوں کو مہیا کیے جانے والے عباسیہ متصل نہر کے پانی کے چھوٹے چھوٹے مخرج بنا کر ان کا رخ چوری شدہ علاقے کی طرف موڑ دیا ہے۔ یہ ایک نہایت عقل مندانہ منصوبہ ہے، جس کی روح سے کاشتکاروں کو پانی کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، نہ زرعی زمین کا، جو صوبائی حکومت کے مقرر شدہ ہیں۔ یہ علاقے دوسروں کے مقابلے میں نہایت زرخیز ہیں، چونکہ یہ بے داغ زمین ہے، اس سے کوئی فصل نہیں اٹھائی گئی اور اسے پانی کی ایک بڑی مقدار حاصل ہے۔ اس لیے اس علاقے میں کرائے کی موجودہ شرح 35,000 روپے فی ایکڑ ہے۔ پچھلے چند برسوں میں لوگوں نے پانی کی چوری کے خلاف متعدد بار احتجاج کیا تھا، لیکن وہ بے سود ثابت ہوا۔ سرکاری حساب کے مطابق 21,000 ایکڑ زمین رحیم یار خان اور صادق آباد میں پانی کی چوری کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ 4,500 کیوسک پانی میں سے تقریباً 350 سے 400 کیوسک چوری ہو جاتا ہے۔ اس نہر کا کام 2002 میں شروع ہوا تھا اور فوج نے 20 غیر قانونی نکاسی کے ذرائع 104، 109 RD 213، 228 RD چک واہنی اور قاسم والا کے مقامات پر نکال لیے تاکہ ان کی زمین سیراب ہو سکے۔ سرکاری طور پر فوج کو یہ اجازت ہے کہ جب ان کی مشقیں ہو رہی ہو
تو وہ اپنے سپاہیوں کے پینے کے لیے ایک مخرج سے پانی استعمال کر سکتی ہے، لیکن فوج نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی کے اخراج کی گنجائش کو وسیع کر لیا۔ نہر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کھدائی کے بڑے بڑے مشینوں اور دوسرے آلات کو دیکھا جا سکتا ہے، جو ظاہر ہے کہ زمین کھودنے اور مخرج بنانے کے لیے وہاں پہنچائی گئی ہے۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس چوری میں فوج کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ شعبہ زراعت کے افسران یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس علاقے کے صاحب اقتدار اس دھوکے بازی میں شریک ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں چند لوگوں کے ناموں کی نشاندہی کی ہے، جیسے عصمت اللہ نیازی، مسلم لیگ خواب کے ضلعی صدر، اقبال مغل، نائب ناظم لیاقت پور، اقبال چنار، رکن صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون، پروفیسر رفیق منہاس اور نذیر خان۔ یہ لوگ پی 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 کے ایک مقامی سیاستدان کرنل ریٹائرڈ نوید اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایس ایم ٹوانا کے رشتہ دار ہیں، اور یہ بھی عباسیہ متصل نہر سے پانی چراتے ہیں۔ تاہم شعبہ زراعت کے بعض اعلیٰ افسران کا خیال ہے کہ فوج زیادہ بڑے پیمانے پر اس چوری میں ملوث ہے۔ علاوہ ازیں پانی چرانے والے باقی لوگ اپنی چوری کا یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس وقت تک چوری بند نہیں کریں گے جب تک فوج ایسا نہیں کرے گی۔ اس وجہ سے محکمہ زراعت کے افسران کے لیے کسی کو بھی روکنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ محکمہ زراعت کے افسران نے اس چوری کو روکنے کے لیے انتہائی کوشش کی، لیکن ان کی ناکامی کی دو بڑی وجوہات ہیں، یعنی وسائل اور اختیارات کی کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کا عمل دخل۔ اس غیر قانونی کارروائی کو روکنے کے لیے مقرر کردہ افراد کو یہ ذمہ داری دی گئی، یعنی ایس ڈی او، اس کا ایک ساتھی اور 4 بیلدار، لیکن ان کے پاس چوروں کو پکڑنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے۔ دوسری طرف پولیس انتظامی وجوہات اور خوف کی وجہ سے اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہے۔ چونکہ مذکورہ علاقہ 2 ضلعوں یعنی رحیم یار خان اور بھاولپور کے درمیان بٹا ہوا ہے، اس لیے یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ کون سے ڈی پی او کے دائرہ اختیار میں ہے جو چوری کے خلاف کارروائی کرے۔ دراصل یہ سارے بہانے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی فوج سے جھگڑا مول لینے کو تیار نہیں ہے۔ چند سال پہلے جب محکمہ زراعت کے ایک افسر نے فوج کے غیر قانونی نکاسی کے طریقوں کو بند کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور اسے 24 گھنٹے حراست میں رکھا گیا۔ علاوہ ازیں فوج نے زبردستی مٹیلا اور قاسم والا کے زراعتی ریسٹ ہاؤسز پر بھی قبضہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس معاملے کی خبر تھی اور انہیں تازہ ترین حالات سے بھی آگاہ کیا جاتا رہا۔ ان حالات کے دوران انہوں نے جون جولائی 2008 میں جائے وقوع کا دورہ بھی کیا، لیکن تمام تر حالات جاننے کے باوجود انہوں نے اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا۔ چولستان کی زمین اور پانی کی چوری اس طریقہ کار کی نشاندہی کر رہی ہے جس میں فوج کے ساتھ اعلیٰ افسران کے بہت سے گروہ ریاست کے وسائل کو انفرادی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کسی بھی ادارے کے اختیارات اور طاقت کو ذاتی مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا قابل اعتراض ہے۔ کسی ایسے ادارے یا جماعت کے ساتھ منسلک ہونا یا اس کا رکن بننا جو ذاتی فائدے کے لیے ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہو، یہ بھی اتنا ہی غلط ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فوج نے اپنی طاقت مد مقابل کھڑے ہونے والی عوامی طاقت سے کہیں زیادہ مضبوط کر لی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے یوں تو فوج کے غیر کمیشن یافتہ افسران کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کے منصوبے کا اعلان کیا، لیکن دیکھا جائے تو اس اعلان سے اس کام کے عزم اور اس کی اہلیت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ادارے اپنے دائرے میں ترقی اور پھیلاؤ کی گنجائش رکھتا ہے، تاہم اس کا فائدہ زیادہ تر فوج کے افسروں کو ہی پہنچتا ہے جو ادارے کے پھیلاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ 2008 میں شروع کیا جانے والے لاہور میں
گرزن گولف کلب میں مکانوں کی تعمیر کا ہے، جو فوج کی نگرانی ہی میں ہوا۔ صرف یہ کہ فوج نے اپنے افسران کے لیے گولف کورس قائم کیا، بلکہ اعلیٰ فوجی افسران کو مکانات تعمیر کرنے کے لیے زمین بھی دی، جس میں جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر یہ بتانا بھی ناموزوں نہیں ہوگا کہ فوج کے زیر انتظام جاری معاشی منصوبوں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ کسی طرح سودمند ثابت ہو رہے ہیں، جیسا کہ فوج AWT کے تحت کام کرنے والے عسکری بینک کے حوالے سے کہا جا رہا تھا۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے اس دعوے کے برخلاف، جو اس نے بینک کی اعلیٰ کارکردگی کے بارے میں کیا تھا، یہ منصوبہ لا حاصل ثابت ہوا۔ بعد ازاں ٹرسٹ کے بااختیار حکام نے بینک کے لیے خریدار کی تلاش شروع کر دی تھی، چونکہ اس کو چلانا بے حد مہنگا پڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا انتظام بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اپنے طور پر بہت سے فوجی افسران یہ سوچتے ہیں کہ وہ خداداد انتظامی صلاحیت کے مالک ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے جس کا ثبوت فوج کے زیر انتظام چلنے والے کاروباری اداروں کی کارکردگی سے کبھی فراہم نہیں ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ فوج کو انتظامی اور سیاسی مفہوم جوئی کی کبھی تربیت بھی نہیں دی گئی۔ معاشی سلطنت دراصل فوج کی مکمل خود مختاری کی آرزو کا اظہار ہے۔ بہرحال انتظامی اہلیت لازمی طور سے پاکستان کی دفاعی افواج کے وجود کا جواز نہیں ہے، جیسا کہ اب تک لڑی جانے والی جنگوں سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ مزید برآں، ادارے کی حیثیت سے فوج کا شدید اخفاء پسند مزاج اور سیاسی قوت محاورے کے مطابق اسے امیر کی جورو بنا دیتی ہے اور اسے کسی خارجی اقدام یا مداخلت اور احتساب سے بالاتر رکھتی ہے۔ اسی طاقت و اختیار کے سامنے معاشی انتظام کی اہلیت کا سوال غیر اہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فوج کو اقتصادی ترقی کے متعلق کبھی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ریاست نے ہمیشہ محکمہ دفاع کی ترقی کو دوسرے شعبوں کی نسبت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوج کو پیسہ بچانے اور خود کو کارآمد اور کامیاب ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ذہن پر اختیار رکھنا۔ اقتصادی نظم و نسق کی طرف یہ خاص رویہ اس خیال کی تردید کرتا ہے کہ فوج معاشی وجوہات کی بنا پر بھارت سے امن قائم کرنے کے لیے تبادلہ خیال کرنے کو تیار ہے۔ فوج بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کسی ڈرامائی موڑ تک پہنچنے میں جھجکتی ہے۔ ایسا یقیناً معاشی وجوہات کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس دشمنی ہی کی بنیاد پر یہ تاثر قائم رکھ سکتی ہے کہ فوج وہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان کے تحفظ کی ضمانت دے سکتا ہے۔ بھارت سے دشمنی پاکستان کی سیاسی طور پر مضبوط فوج کے لیے ایک ایسا پہلو ہے جس پر تبادلہ خیال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سب سے واضح ثبوت مشرف کے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر اعلیٰ فوجی حکام کی مخالفت ہے۔ حالانکہ مشرف اور ان کے ساتھیوں، مثلاً ان کے وزیر خارجہ خورشید احمد قصوری کا دعویٰ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فوج کے 9 کمانڈر بھارت کو ممکنہ رعایتیں دینے کے عمل میں شامل تھے۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں، مثال کے طور پر سابق سفیر ریاض کھوکھر، جو بھارت اور امریکہ کے لیے اپنے تنگ مزاج رویے کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے مشرف کے اس خیال سے بعد ازاں اتفاق نہیں کیا کہ کشمیر پر اپنے سابقہ موقف سے دستبردار ہو کر اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ بھارت دشمنی اس روایتی تاثر کو قائم رکھنے میں حصہ دار ہے کہ ہماری فوج ہی وہ فریق ہے جس سے ان مسائل پر بات چیت ہو سکتی ہے، اور یہ کہ وہی ملک کے تحفظ کی ضمانت دے سکتی ہے۔ یہی وہ رائے ہے جو فوج کی سیاسی قوت کو بڑھاوا دیتی ہے۔ فوج کا خیال ہے کہ صرف وہی پاکستان کی درست طور سے نمائندگی کرتی ہے۔
دراصل وہ خود کو پاکستان سمجھتی ہے اور ملک کو مکمل حقدار، اور یہ خیال کرتی ہے کہ وہ ملک کو فائدہ پہنچانے والی واحد اکائی ہے۔ اس لیے ایسے حالات پیدا نہیں کیے جا سکتے جس میں فوج سے کسی قسم کا کوئی سوال کیا جا سکے یا اس کا احتساب کیا جا سکے۔ چنانچہ اس نے اس عرصے میں اظہار و بیان کو قابو میں رکھنے اور روابط استوار کرنے والا ایک ایسا پیچیدہ ضابطہ وضع کر لیا جو اس کی طاقت کو قائم رکھے گا۔ ایک خاص تاثر جسے پاکستان میں بہت ابھارا جا رہا ہے یہ کہ مشرف کے جانے کے بعد فوج نے رضاکارانہ اختیار ڈال دیے ہیں اور فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جمہوریت بحال کرنے کی پوری طرح کوشش کی ہے۔ اس خیال کے تحت یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہ صرف جنرل کیانی ترقی پسند ہیں بلکہ پاکستان کی جمہوریت کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں اور آزاد خیال ہیں۔ جنرل کا بنیادی مقصد فوج کو واپس بیرکوں میں بھیجنا اور اسے پیشہ ورانہ کام کی طرف راغب کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2007 میں سیاسی طور پر مستحکم فوج کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے جنرل اشفاق پرویز کیانی نے رفتہ رفتہ خود کو سیاست سے دور کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوجیوں کے سیاسی رہنماؤں سے ملنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فوج کا اپنے معاملات کو برسرعام لانا اور پارلیمنٹ میں بار بار اس پر تبادلہ خیال ہونا فوج کے اعلیٰ افسران کی ذہنی پختگی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ سعید شفقت نے جو پاکستان کے فوجی اور سول تعلقات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اسے اعلیٰ درجے کی رواداری قرار دیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ تاثر اس حقیقت کی تصدیق میں ناکام ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے ایسی پیشکش کیا معنی رکھتی ہے جو ISI کے سربراہ کی جانب سے کیے گئے دعووں کی صداقت کی تصدیق تک نہ کر سکتی ہو۔ بہرحال پارلیمنٹ کے سامنے ہونے والے پیشکشیں میمو گیٹ اسکینڈل جیسی سازشوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھتی اور مثبت اقدام کو انجام تک پہنچاتی ہیں کہ یہ خفیہ منصوبہ حکومت کو کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ نئی سیاسی جماعتوں کی تشکیل میں غیر قانونی مدد کی فراہمی اور سیاستدانوں کو احتساب کے دباؤ میں رکھنا ان بے شمار ہتھ کنڈوں میں سے ہے جو فوج خود کو سب کے اوپر مسلط رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس امر پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فوج جو وکلا کی تحریک کے ذریعے مذاق کا نشانہ بن چکی تھی اس کو دوبارہ اپنا پرانا مقام حاصل کرنے میں بہت وقت نہیں لگا۔ احتجاج کرنے والے وکلا نے فوج کو شرمندہ کرنے کے لیے نورجہاں کے گائے ہوئے نغمے مثلاً اے وطن کے سجیلو جوانوں کو مضحکہ خیز نقل بنائی اور اسے اس طرح سڑکوں پر دہرایا، اے وطن کے سجیلو جوانوں سارے رقبے تمہارے لیے ہیں۔ یہ وہ نغمہ تھا جو 1965 کی جنگ میں سپاہیوں کی ہمت اور جوش بڑھانے کے لیے گایا جاتا رہا تھا اور آج بھی بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے فوج کی حمایت میں اور ڈرون حملوں کے خلاف احتجاجی جلوس نکالے گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ فوج اپنا تشخص خاص طور پر جمہوریتوں کے عبوری دور میں بڑھانے اور مستحکم کرنے کے لیے تگودو کرتی ہے۔ کیانی کی زیر قیادت فوج محتاط طریقے سے اپنے سابقہ چیف جنرل مشرف کے عہد کی صورتحال سے خود کو دور رکھے ہوئے تھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ موجودہ قیادت مشرف کی قیادت کے مقابلے میں سیاسی طور پر زیادہ آزاد خیال ہے۔ اگر ذرا باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرف کو خود ان کے ادارے نے ہی بے دخل کیا ہے۔ جنرل کیانی نے جو 2007 میں ISI کے سربراہ تھے، جنرل مشرف اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے درمیان ہونے والے جبکلش کے سلسلے میں عدالت میں پیش کیے جانے والے حلف نامے پر دستخط نہیں کیے تھے۔ تاہم ان کا یہ گریس کسی اصول کے تحت نہیں تھا کیونکہ ان کے پچھلے کیریئر میں کسی ایسے اخلاقی ضابطے کی مثال نہیں ملتی، بلکہ لگتا ہے کہ یہ پرویز مشرف سے نجات حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ کا آخری طریقہ تھا۔
یہ سمجھنا بے حد اہم ہے کہ ایک فوجی سربراہ جو بہت بااختیار شخص ہوتا ہے وقت کے پہیے کا ایک فاضل پرزہ بھی بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا شخص بھی جس کے ہاتھ میں کسی ادارے کی باغ دوڑ ہوتی ہے اور جو بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے ضرر رساں ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس ادارے کے اصول و قوانین کو نظر انداز کر کے حکم چلاتا ہے، خود اسے ایک روز باہر نکال دیا جاتا ہے۔ مثلا جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف مرزا اسلم بیگ کے گھر اور دفتر پر کھڑی نظر رکھی تاکہ ان کی ملازمت میں توسیع نہ ہو اور وہ خود اقتدار سنبھال لیں۔ ایک طویل عرصے سے فوج نے قوم کو اس فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ملے بغیر حکومت کا چلنا ناممکن ہے۔ مثلا پاکستان کے آزاد خیال عوام یہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف فوج ہی ایک آزاد خیال ادارہ ہے۔ اس کے اپنے کچھ مسائل ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن صرف وہی ایک ایسا ملکی ادارہ ہے جس میں مذہبی انتہا پسندی کے بجائے اعتدال پسندی پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف مذہبی جماعتیں اور دائیں بازو کے لوگ فوج کے ساتھ براہ راست ملے ہوئے ہیں اور اسے ایک معتبر قومی ادارہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فوج قومیت کا ایک نیا تصور پیش کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جس کی روح سے تمام دوسرے نسلی اور غیر مرکزی تصورات اور دھارے مسترد ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی اقلیتی گروہ جس میں مذہبی اور ثقافتی اقلیتیں بھی شامل ہیں کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ یہ نیا تصور یا قومیت میں شدت پسندی ہمیشہ فوج کو لازمی اور اہم قرار دیتی ہے۔ اس کی تشہیر کے لیے ایک ایسی مشین موجود ہے جس کی کارکردگی بہترین ہے۔ آج کے پاکستان میں جو شدید حب الوطنی کے جذبے کے زیر سایہ ابھر رہا ہے، ذرائع ابلاغ اور دانشور طبقہ دونوں ہی اس کی اہلیت رکھتے ہیں کہ جدید پاکستان کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ سکیں، لیکن انہیں مکمل طور پر اس نظام نے قابو کر لیا ہے۔ صحافیوں کی بڑی تعداد اور اکثر دانشور فوج کے ساتھ بخوشی تعاون کر رہے ہیں، اور یہ انفرادی ترقی اور اجتماعی نشو و نما کے لیے خاص مضرت رساں بات ہے۔ بہت سے ادارے جن میں فوج کے سربراہ ISPR سے لے کر ISI اور اسٹریٹجک پلانز ڈویژن تک شامل ہیں، لوگوں کو اپنا خیال بنانے میں مصروف ہیں۔ اس طریقہ کار نے ملک کو باصلاحیت دانشوروں کے علمی وظائف حاصل کرنے اور جدید علوم کے اصول سے محروم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی قابلیت اور صلاحیت کو بروئے کار لا کر حالات کا سامنا کرنے کے اہل نہیں رہے۔ یہی حال ابلاغ نامہ کا ہے۔ دراصل یہ طریقہ کار بہت پیچیدہ ہے اور یہ تمام شعبوں یعنی اقتصادی، سیاسی اور علم و دانش سب ہی میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ گفتگو اور رائے کی آزادی اور خود مختاری ایک لازمی شے ہے جسے اس کے معیار سے ناپا جانا چاہیے، نہ کہ اس کی مقدار یا تعداد کے لحاظ سے۔ جنرل پرویز مشرف جو بے شمار ریڈیو اور ٹی وی چینلز کھولنے کی اجازت دے کر سمجھتے تھے کہ انہوں نے ابلاغ نامہ کو آزادی دے دی ہے اور جس کے لیے وہ قابل تعریف سمجھے جاتے ہیں، غور طلب بات یہ ہے کہ وہ دراصل اسی کے ذریعے وہ ایسے شریک کار پیدا کر رہے تھے جنہیں تربیت دی جا سکے کہ وہ دائیں بازو کی حب الوطنی سے حامض کر کے قومی بیانیہ وضع کر سکیں۔